وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حج آیت نمبر 67 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے، اور آج کے درس کا موضوع کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پیغمبر کی دعوت کس طرف کی ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ. اور وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی پھر تمہیں موت دیتا ہے پھر تمہیں دوبارہ زندگی دے گا، بے شک انسان ہی بڑا ناشکر گزار ہے. سامعین کرام، سورہ الحج ہے، آیت نمبر 67. لفظی ترجمہ: لکل امت، ہر امت کے لیے، جعلنا منسکن، ہم نے ایک طریقہ ان کو بنا کے دیا ہے، وہ ہم ناسکو ہو، وہ اس طریقے کی پیروی کرتے ہیں. فلا ینازعنک فی الامر، بس آپ سے ان کو جھگڑنا نہیں چاہیے اس کام کے بارے میں. ودعو الی ربک، آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیں. انک لعلی ھدی مستقیم، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں. سامعین کرام، حق اور باطل کی ٹکر ہے، اور گزشتہ جو سبق تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ذات کے بارے میں بتایا کہ دیکھو میں ہی تمہارا خالق ہوں، میں ہی تمہارا مالک ہوں، میں نے ہی تمہیں زندگی دی ہے، اور تمہیں موت بھی میں دوں گا، اور پھر تمہیں دوبارہ زندگانی بھی میں ہی عطا کروں گا. اور یہی وہ بات تھی سامعین اکرام جو اس وقت کے مشرکین مکہ نہیں مانتے تھے، اور آج بھی اس دور جاہلیت میں ہم لوگ اس بات کے قائل نہیں ہیں. یعنی اس بات پر ہمارا یقین نہیں ہے کہ ہم ایک اور موت کے بعد ایک حقیقی زندگی میں چلے جائیں گے، اور وہاں ہمارے ساتھ جو ہوگا وہ اس کی بنیاد ہماری یہی اعمال ہوں گے جو ہم کر رہے ہیں. چونکہ ہمارا یقین نہیں ہے، لہٰذا اس کے لیے ہماری تیاری بھی نہیں ہے. دیکھیں، آخرت کے لیے عام طور پہ آپ دیکھیں اس معاشرے میں دنیا کے لیے زیادہ تیاریاں ہیں، دنیاوی مال و دولت اور یہ جو کچھ بھی ہے جو نظر آ رہا ہے اس کے لیے زیادہ تیاریاں ہیں، اور آخرت میں جو کچھ پیش آنا ہے اس سے ہم لوگ غافل ہیں. تو بہرحال یہ تو انسان کا اپنا اختیار ہے کہ وہ کون سی روش اختیار کرتا ہے. اصل جو روش ہے، جو طریقہ ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا ہے وہ اصل ہے. آج کے سبق میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو امتیں لکل امت جعلنا منسکن، منسک قربانی کو کہتے ہیں، لیکن یہاں طریقے حیات، طریقے زندگی، یعنی عبادت کا ایک طریقہ یا زندگی گزارنے کا ایک طریقہ، اس سے مراد شریعت ہے.
شریعت تو مختلف ہو سکتی ہیں لیکن بنیاد جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ تو مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ مشرکین مکہ کا مقصد بھی وہی تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بھئی رب کی طرف اپنا راستہ پکڑ لو، رب نے تم سے سوال و جواب کرنا ہے اور تم سے پوچھنا ہے، لَتُسْأَلُنَّ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كَانُوا تَعْمَلُونَ، پھر جو کچھ تم کر رہے ہوگے اس کے مطابق تم سے پوچھا جائے گا۔ تو یہی وہ تصور تھا دوبارہ زندگی کا جو وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، تو یعنی دوبارہ زندگی کے قائل نہیں تھے وہ، لیکن بالفرض محال ان کا خیال یہ تھا کہ ہم نے رب کے قریب ہونا ہے، تو انہوں نے اپنے لیے طریقہ بنا لیا تھا، بت فرضی بت بنا لیے تھے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ ہماری شفاعت کریں گے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ پھر وہ کہتے تھے کہ ما نقربہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہمارا مقصود تو اللہ تعالیٰ ہے اور یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، ہم ان کی عبادت کریں گے تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب لے جائیں گے۔ یہ ان کا خیال تھا، لیکن جو خیال باطل تھا اس میں تو کوئی حقیقت نہیں تھی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ سورج جو ہے یہ مسلسل بحث و تکرار میں وقت گزر رہا ہے لوگوں کو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف دعوت دیتے تھے لوگ اس طرف جاننے کے لیے تیار نہیں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقۂ حیات جو طریقۂ زندگی اللہ تعالیٰ کے پیش کرتے تھے اس کے لیے یہ لوگ یعنی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان سے یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو ہر قوم کا ایک طریقہ میں نے مقرر کر دیا ہے، تم نے اپنے لیے ایک طریقہ بنا لیا ہے، لہٰذا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تم لوگ جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ وہ جس راستے کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں اگر تمہیں نہیں منظور تو نہ کرو منظور، لیکن ان سے تم کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ فلا ینازعنک فی الامر، آپ سے یہ جھگڑا نہ کریں اس کام کے بارے میں جو آپ دعوت پیش کر رہے ہیں، اس میں جھگڑے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی یعنی تناظر میں وہ سورہ وہ جو تھی قل یا ایھا الکافرون، سورہ کافرون ہے نا، کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا طریقہ، میرے لیے میرا طریقہ۔ اب اس میں جھگڑے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی دیکھیں اسلام تو کسی کو مجبور نہیں کرتا کہ تم وہ دعوت خواہ قبول کر لو۔ مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک غلط تصور ہے کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا ہے، بالکل گمراہ کن تصور ہے، یا جو بات لوگ کرتے ہیں نا کہ یہ تلوار کے ذریعے، ہرگز نہیں۔ دین کو قبول کرنے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ دین قبول کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو ایک ڈسپلن کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، یہ ضرور ہے۔ یعنی اگر آپ دین اسلام اپنی مرضی سے قبول کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو ڈسپلن کا پابند ہونا پڑے گا، حکم کی اطاعت کرنی پڑے گی، اسلامی شریعت کے ماتحت زندگی گزارنی ہوگی۔ اس میں پھر یعنی کچھ وہ ہے، یعنی پھر وہ حدود ہیں، اگر آپ حدود اللہ کی پیروی نہیں کریں گے تو آپ کو پھر سزا ملے گی۔ لیکن دین کے قبول کرنے میں یہ بات یاد رکھیں صاحبان کرام، پہلے بھی اور اب بھی اور قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ایک اصول فرما دیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ لیکن اس سے وہ غلط مطلب نہیں لینا چاہیے، اسلامی حکومت صاحبان کرام اگر قائم ہو جاتی ہے اور آپ ایک جماعت المسلمین میں ہیں، اس کا ایک امیر ہے، تو پھر امیر کی آپ کو اطاعت کرنی پڑے گی، یعنی پھر اس کی نافرمانی نہیں ہوگی، اس کے یعنی آپ ایک ڈسپلن میں آ جائیں گے۔ وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن دین قبول کرنا ایک الگ چیز ہے۔ وہ تو اگر آپ اسلامی حکومت کے یعنی اسلام قبول نہیں کرتے تو آپ ذمہ بن کے رہ سکتے ہیں۔ ذمہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسلام قبول نہ کریں
اور ذمہ بن جائیں، یعنی ٹیکس دیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے مال و جان کی، بس آپ رہیں اپنے عقیدے، لیکن غلط عقیدے کی تبلیغ کی اجازت قطعاً نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، کیونکہ دین حق دین جو ہے وہ اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، حق دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ اگر اسلام کوئی قبول نہیں کرتا تو اس کو اپنے باطل دین کی تبلیغ کی اجازت نہیں ہوگی سامعین کرام، کیونکہ دین تو اور کوئی ہے نہیں، اس میں تو چائس ہی نہیں ہے دوسری، یہ اس میں چائس نہیں ہے سامعین کرام۔ تو باطل دین کی تو تبلیغ کی ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ آپ باطل دین کی تبلیغ کریں یا لوگوں کو باطل کی طرف دعوت دیں، نہیں۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، رب کی طرف دعوت ہے۔ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيم، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں، یعنی آپ سیدھے راستے کی پہ ہیں اور اللہ کی طرف آپ دعوت دینے والے ہیں۔ یہاں ٹھہر کے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں صاحب کرام کہ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیجئے۔ تو اب وَإِن جَادَلُوكَ، اگر یہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ یعنی وَإِن جَادَلُوكَ، اگر آپ سے یہ جھگڑا کرتے ہیں، بحث مباحثہ کرتے ہیں، جو کہ نہیں کرنا چاہیے، آپ تو ایک دعوت دے رہے ہیں، آپ ان کو کوئی زبردستی نہیں کر رہے، تو اگر نہیں ماننا ان لوگوں نے تو نہ مانیں، اس میں جھگڑے کی، بحث مباحثے کی اور مجادلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے باوجود وہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ اعلم بما تعملون، اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے جو کچھ تم عمل کر رہے ہو، یہ مخاصمت کر رہے ہو، جھگڑا کر رہے ہو، حق کو قبول بھی نہیں کر رہے اور اس کی مخالفت میں تم لگے ہوئے، تو یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، مخالفت تم مت کرو، اپنے دین پہ رہو۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ تو اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون، اب ہمارے تمہارے درمیان تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن، جس کے بارے میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ ایک بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، دین میں جو لوگ فرقے بن گئے، ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر آپ کے نقطہ نگاہ سے دین کے بارے میں جو بھی آپ کا نقطہ نگاہ، اگر مخالف فریق آپ کی بات مانتا ہے تو ٹھیک ہے، جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ابھی بھی یہ بات ہے سامنے کرام، خواہ کسی کے پیچھے پڑنا، اس کو منوانا یا دوسرے کو حق کے خلاف جو ہے اس سے جھگڑا کرنا، بحث کرنا، تمہیز کرنا اور اس سے نفرت کرنا، یہ تو مطلب نفرت تو خیر ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ جھگڑا، بحث مباحثہ یا مناظرے یہ نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ اختلاف جو بھی حق پہ ہے یا باطل پہ ہے، قیامت کے دن اس کا فیصلہ ہوگا۔ یہاں اگر دین میں اختلاف آ جاتا ہے تو یہاں اس کا فیصلہ ہو نہیں سکتا۔ اب سامعین اکرام دیکھیں، یعنی ہمارے دین میں مختلف لوگ ہیں، مختلف نظریات کے لوگ ہیں، لیکن وہ ہر ایک اپنے نظریے پہ ڈٹا ہوا ہے۔ تو ایک تو فروعی اختلافات ہیں دین میں، وہ اس کی تو اجازت ہے سامعین کرام۔ اختلاف امتی رحمتن، میری امت میں اختلاف، فروعی اختلاف یعنی جو قرآن اور حدیث سے نہ ٹکراتا ہو، اس کی اجازت ہے۔ اور یہ جیسے کہ 4 فقہی مسلک ہیں تو ان کو بالکل اجازت ہے۔ ہر ایک کی بنیاد جو ہے قرآن اور حدیث ہے، اور ہر ایک مجتہد نے اپنی رائے پیش کی ہے کچھ فروعی باتوں کے سلسلے میں، فروعی باتوں، مثال کے طور پہ آپ نماز میں رفع یدین کریں یا نہ کریں، سورہ فاتحہ کے بعد آمین زور سے پڑھیں یا نہ پڑھیں، ٹھیک ہے، یا اسی طرح اور فروعی اختلافات ہیں۔ یہ تمام طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں سامعین کرام، تو اس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، جو بنیادی اختلاف کرتا ہے تو اس سے
یعنی آپ اپنا نقطۂ نظر پیش کریں، اس کا ابطال کریں، اگر کوئی نہ مانے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن جس بارے میں تم اختلاف کرتے ہو۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، کیا تم نہیں جانتے؟ علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ ان ذالک فی کتاب، یہ سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ فیصلہ کرنا اور تو یہ اللہ تعالیٰ پہ آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ یعبدون پرستش کرتے ہیں، بات مانتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان ہستیوں کی ما لم ينزل به سلطانا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں نازل کی، وما لیس لہم به علم، اور ان کو بھی اس کے بارے میں کوئی حقیقت کا علم نہیں ہے، یعنی ان کی انجام کا علم نہیں ہے۔ وما لہم ما لیس لہم، نہیں ہے ان کے پاس بھی اس کے بارے میں، یعنی باطل معبودوں کی حقیقت کے بارے میں یا ان کی عبادت کے بارے میں کہ یہ حق ہے، ان کے یہ علم ان کے پاس نہیں ہے۔ وما یعنی یہ سب اٹکل اور گمان پہ یہ چل رہے ہیں۔ ان یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، دوسری جگہ ہے کہ یہ تو گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اٹکل سے کام لے رہے ہیں، ایسا ہوگا ایسا ہوگا، تو یہ شک شبے کی بنیاد پہ اپنے دین کی عمارت انہوں نے کھڑی بھی کی بھی، اور یہ ظالم ہے۔ ما للظالمین من نصیر، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو اس میں تھوڑا سا مضمون یہ ہے سامعین اکرام، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور ہستیوں کے سامنے یہ سر جھکاتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ علم، ان کے پاس کوئی حقیقت کا علم بھی نہیں ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور ان کو ان کے پاس کوئی ظالم، یہ ظالم ہے اور ظالمہ کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ سامعین کرام، تو اس میں مضمون یہ ہے کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور ہستیوں کی پرستش کرتے ہیں، ما لم ينزل به سلطانہ، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے۔ سامعین کرام، یہ معبودان باطل ہم کیوں غیر کے سامنے جھکتے ہیں؟ ایک سوال ہے سامعین کرام، غیر کے آگے ہم کیوں جھکتے ہیں؟ باطل کو حق پہ کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے سامعین کرام، اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو حق پر ہمارا یقین نہیں ہوتا، پھر ہم حق سے، حقیقت سے بے خبر ہوتے ہیں، حق کی تلاش نہیں کرتے، اور جو چیزیں ہمیں بظاہر نفع دے سکتی ہیں تو اس کے سامنے ہم سر جھکانے پہ تیار ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہی ہو سکتا ہے، یعنی اسی کے سامنے سر جھکایا جا سکتا ہے، حالانکہ اس کا اپنا کوئی حقیقی وجود نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں سمجھنے کے لیے، سونا چاندی، مال و دولت اور پیسے کے سامنے ہم نے سر جھکا دیا ہے، اور اس کے خلاف جو ہے جو بھی بات ہے، یعنی جو باطل کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو ہمارا اس پہ یقین نہیں آتا، لیکن باطل پہ ہم یقین کر لیتے ہیں کیونکہ بظاہر اس میں کچھ کشش نظر آتی ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُصَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مزین کر دی گئی ہیں، یہ اچھی لگنے لگتی ہیں لوگوں کو، اور پھر اس کے سامنے وہ سر جھکا دیتے ہیں اور حق کو بھول جاتے ہیں۔
حق کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو یہ ظلم ہے۔ لیکن ظلم کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کا حق یعنی کسی کا حق مار لیں۔ بندگی جو ہے وہ صرف ایک ذات کے لائق ہے، وہ کون ہے؟ اللہ۔ یعنی صرف ایک ذات ہے سامعین کرام جس کے سامنے ہم سر جھکا سکتے ہیں اور وہ جائز ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنا، اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں سر جھکانا، اس کے علاوہ کسی کی بات نہیں ماننا۔ تو ہم تو غیر کے آگے ہم نے سر جھکائے ہوئے ہیں سامعین کرام۔ وہ شان نزول کے یعنی جو بھی حالات تھے وہ تو ایک الگ، لیکن یہ تو ہم آج دیکھیں گے نا کہ کیا ہم غیر اللہ کے سامنے ہم نے سر جھکایا ہے؟ جی ہاں، ہم نے غیر اللہ کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہماری روح پہ بہت برے اثرات پڑ رہے ہیں۔ روح کو یعنی دل کو ہمارے زنگ لگ رہا ہے، اس پہ تالے لگنے جا رہے ہیں، اور یعنی ہماری حالت جو ہے بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی۔ آپ دیکھ لینا ہماری جو قومی حالت ہے وہ بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام، باطل کے لیے کوئی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے سامعین کرام۔ یعبدون من دون اللہ ما لم ينزل به سلطانا وما لیس لهم به علم، ان کے پاس کوئی علم بھی نہیں ہے۔ یعنی جس کے سامنے انہوں نے سر جھکایا ہے کوئی خاص کوئی حقیقت، نہ تو ان کا حقیقی کوئی وجود ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں، سونا ہے، چاند، اور یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے، اللہ کی مرضی کی وجہ سے ہے۔ تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، اٹکل اور باطن پہ گمان کر لیں گے اور غیر حقیقی چیز کے سامنے سر جھکا دیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ظلم کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ آپ کو میں نے بتایا نا ظلم کیا ہے، آپ کسی کا حق مان لیتے ہیں، بھئی ظلم نہ کرو، یہ کہتے ہیں نا ہم ظلم نہ کرو، بھئی ایسا ظلم نہ کرو، یعنی کسی کا آپ حق مان لیں اور کسی اور کو دے رہے ہیں جس کا حق نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ تم تو ظالم بن گئے، اور یہ یاد رکھو کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہو۔ ہم نے تو شفاعت کی تمنا لگائے رکھی ہے سامنے کرام، یعنی ظلم کر رہے ہیں، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، کسی اور پہ نہیں کر رہے، یعنی باطل کے سامنے ہم نے سر جھکا دیا ہے، پھر امیدیں لگا رکھی ہیں۔ ایک حدیث کے مفہوم کی طرف میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے اور عمل کرے اس وقت کے لیے جو موت کے بعد ہوگا۔ پھر حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ والعاجز من اتبع ہوا وتمنا علی اللہ، اور بے وقوف ہے وہ شخص جو خواہشات نفس کے یعنی خواہشات نفس پہ زندگی گزار رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ تمنا علی اللہ، اللہ سے بخشش کی، مغفرت کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا، یہ بہت بے وقوف شخص ہے۔ ہم تو ظلم کر رہے ہیں، تو ظالم لا یفلح الظالمون، دیکھیں ایسے ظالم، اور یاد رکھیں یعنی جو میں آپ کو تشریح کر رہا ہوں، ظلم کی جو تشریح کر رہا ہوں وہ یاد رکھیں آپ۔ ایسے نہیں کہ آپ کہتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ میں تو ظالم نہیں ہوں، میں نے کیا کیا ہے، میں نے تو کلمہ پڑھا ہے، ابھی نماز پڑھی ہے، پرسوں روزہ رکھا ہے، ابھی حج کر کے آیا ہوں، زکوٰۃ بھی دے دی ہے، اور میں کیا کروں؟ نہیں، جو مفہوم ہے صحیح وہ آپ کو لینا ہے۔ ما للظالمین من نصیر۔ میں تلاوت کرتا ہوں، سامعین کرام میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ سنا دیں۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے بنا دیا ہے ایک طریقہ،
ہم ناسکو ہو، وہ اسی طریقے پر زندگی گزار رہا ہے، فلا ینازعنک فی الامر، ان کو اب جھگڑا نہیں کرنا چاہیے آپ سے اس کام کے بارے میں، وادعو الی ربک، آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیں، انک علی ھدی مستقیم، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں، وَإِن جَادَلُوكَ، اگر یہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو یہ عمل کر رہے ہیں، اللہ یحکم بینکم، اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے تمہارے درمیان یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کنتم فیہ تختلفون، جس بارے میں تم اختلاف کرتے ہو، الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، ان ذالک فی کتاب، سب کچھ ایک کتاب میں ہے، ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ بات اللہ تعالیٰ پہ آسان ہے، یعبدون من دون اللہ، یہ بندگی کرتے ہیں اللہ کے سوا، ما لم ینزل بہ سلطانا، جس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، وما لیس لہم بہ علم، نہ ان کو اس بارے میں کوئی علم ہے، ما للظالمین من نصیر، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ. For every congregation we have appointed acts of devotion which they observe. So do not let them dispute with you in this matter, and invite to your Lord. You are upon a straight guidance. وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ. But if they dispute with you, say, God is fully aware of what you do. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. God will judge between you on the day of resurrection regarding what you disagree about. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. Do you not know that God knows everything in the heavens and the earth? This is in a book that is easy for God. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ. Yet they worship besides God things for which He sent down no warrant and what they have no knowledge of. There is no savior for the transgressors. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔